بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ اس سے ضرور بات کیجیے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو، مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجیے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہو۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ مرنے سے کون سے دکھ کم ہو جائیں گے؟ وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ واپس نہیں آتے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اگر رب کی محبت دیکھنی ہو تو اپنی ماں کو دیکھ لینا۔ نیکی تمہاری مصیبت میں کام آئے گی اور گناہ مصیبت میں لے کر جائے گا۔ بے شک جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرتا ہوگا۔ دلوں پر الفاظ اثر کرتے ہیں، کچھ الفاظ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ الفاظ دلوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنتے ہیں وہ لوگ خود کب مسکراتے ہیں؟ شک کو خود پر حاوی کبھی مت ہونے دو، کیونکہ جن رشتوں پر شک ہو وہ رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نا امیدی اکثر ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اپنے اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ کچھ رشتوں میں گنجائش اتنی رہ جاتی ہے کہ ان سے الگ ہونا ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ کو چھپا لیتی ہے، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ محنت ہنر کو دہراتی ہے جب ہنر اپنے لیے محنت نہیں کرتا۔ اگر تم سورج کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ خوشی ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ صرف ایک دکھ یا پریشانی کو بنیاد بنا کر مسلسل ناشکری اختیار کر لینا آنے والی خوشیوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اگر تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے۔
جس نے خود کو بدلنا ہو وہ وقت اور حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتا۔ انسانی نسل کے پاس صرف ایک ہی مؤثر ہتھیار ہے اور وہ ہے ہنسی۔ یہاں آپ کا خواب پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے تقدیر سنوارنے اور اپنے حقیقت کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بچہ ایک بالغ کو 3 چیزیں سکھا سکتا ہے: بغیر کسی وجہ کے خوش رہنا، ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہنا، اور یہ جاننا کہ اپنی پوری طاقت سے وہ مانگتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ دلیل سے ماننے کا نام انسانیت ہے اور دباؤ سے ماننے کا نام حیوانیت۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محبت اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طریقے بدلیں، اپنے ارادوں کو نہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، مگر شاید کسی کے لیے پوری دنیا ہو۔ تو خود کا خیال رکھیں۔ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ صرف طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی ہے۔ ان 3 حالتوں میں انسان جانور بن جاتا ہے: جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے، جب کوئی انسان بھوک اور پیاس کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنے خاندان کے لیے بے بس ہو جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ رسک لینے کی ہمت رکھیں۔ اگر آپ جیت گئے تو آپ خوش ہوں گے، اور اگر آپ ہار گئے تو آپ عقل مند ہو جائیں گے۔ ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے، اور جو پیغام اس بچے کو دیتی ہے وہی پیغام وہ بچہ پوری دنیا کو دیتا ہے۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ 5 غلطیاں کر کے انسان اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ایسی باتوں پر فکر مند رہنا جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، چیزوں کو ناممکن تصور کر کے مایوس ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہنا۔ نمبر 4، دماغ کو بے سکون رکھنا۔ اور نمبر 5، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استعمال کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو کسی انسان میں ہونی چاہیے وہ مخلصی ہے۔